نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے مظلوم کی آواز اٹھانے کے متعلق فرمایا کہ مظلوم اگر شکایت کرتا ہے یا ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے اس کی اجازت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک عقیدے کی تردید کی، جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کو پھانسی دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں ان کا جواب دیا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، نہ انہیں پھانسی دی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا دیا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی ہے۔ عیسائیوں کے تین بڑے گروہ ہیں جن کے تین مختلف طرح کے عقیدے ہیں۔ پہلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، خدا ہیں، اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ تین خداؤں میں سے ایک ہیں، یعنی پہلا جو خداوند ہے، اور دوسرا روح القدس، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں عقیدہ تثلیث کی تردید فرماتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کے رسول اور بشر ہیں۔ پھر اس کے بعد کلالہ، یعنی جس کے والدین بھی نہیں ہیں اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کی جو میراث ہوگی وہ کیسے تقسیم ہوگی، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما دو، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر حلال اور حرام چیزوں کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے عہد کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ مسلمان اگر آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں یا کسی دوست یا دشمن سے عہد کرتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کریں، یا انہوں نے جو اللہ رب العزت سے معاہدہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے عہد کیا ہے، اس عہد کو لازمی پورا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہاں 9 چیزوں کی حرمت کا بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 9 چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز مردار ہے، اس کے بعد خون ہے، اس کے بعد خنزیر کا گوشت ہے، اس کے ساتھ وہ چیز کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑھا جائے، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے۔ اس کے بعد وہ جانور کہ جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے یا پھانسی لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو، اس کی حرمت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جانور جو کسی بلندی سے نیچے گر گیا ہو، اس کی حرمت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جانور جو آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو مار دیں، ان میں سے اگر کوئی ہلاک ہو گیا تو اس کی حرمت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر پتھر وغیرہ یا لکڑی وغیرہ لگنے سے کوئی جانور ہلاک ہو جائے تو اس کی حرمت کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر درندہ کسی جانور کو مار دے تو اس کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ یہ جانور اس صورت میں حرام ہے کہ جب یہ مر جائیں، اگر زندہ ہیں اور انہیں ذبح کیا گیا ہے تو پھر ان کا کھانا جائز ہے۔ اس کے بعد میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور آپ کے لیے یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین اسلام کو معیار بنا دیا ہے۔ احکامات کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی کہ اس کے بعد کوئی نیا حکم حلت یا حرمت کا نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو اہل کتاب ہیں ان کے ذبیحے کا حکم ہے کہ اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو کسی آسمانی مذہب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اگر وہ خدا کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کر دیں تو اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے عدل کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں عدل کو اپنانا چاہیے، اور وہ دوست ہو یا دشمن ہو۔ اگر وہ دشمن ہے تو دشمنی کی وجہ سے عدل کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو دوستی کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی لچک نہیں آنی چاہیے کہ انصاف اس سے متاثر ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک دعوے کی تردید فرمائی ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم اللہ کے محب ترین اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ یہود سے یہ کہیں کہ اگر وہ اللہ کے اتنے ہی محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ انہیں عذاب کیوں دے گا؟ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر یہود کی یہ بات مذکور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن عذاب ہوگا، اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو کوئی بھی آدمی اپنے بیٹے کو چند دن کے لیے بھی عذاب نہیں دیتا۔ اگر آپ اللہ کے محبوب اور بیٹے ہیں تو اللہ کو آپ کو عذاب کیوں دے گا؟ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قصہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح کس وجہ سے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی باغیوں کی سزا کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اوپر وہ فساد مچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اپنی سرزمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ اس کے بعد چور کی سزا کا ذکر ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت،
اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت آئی ہے کہ یہود اور نصارہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو آدمی ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، ان کے ساتھ دلی تعلق بناتا ہے، وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کسی طرح کا خسارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کے بدلے ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کے راستے پہ چلتے ہوئے کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، آپ کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہوں، لوگ راضی ہوتے ہوں، لوگ مخالفت کریں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہود، نصارہ اور مشرکین کے حوالے سے ذکر کیا کہ مومنوں سے، مسلمانوں سے سب سے زیادہ جو عداوت ہے وہ یہودیوں کو ہے، سب سے زیادہ دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، اس کے ساتھ مشرکین ہیں۔ البتہ نصارہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن یہودیوں اور مشرکوں کی بنسبت نصارہ یعنی عیسائی مسلمانوں سے دشمنی میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن یہود اور مشرکین دشمنی کے اندر بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مسلمان مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کو پہچانے، دوست اور دشمن کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ اور یہود و نصارہ اور مشرکین آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، اب جتنا کچھ ان کے لیے کریں، جتنی نرمی ان کے لیے کریں، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو اختیار کر لیں، یعنی کہ آپ کفر کو جب تک اختیار نہیں کر لیتے، یہود اور نصارہ اور مشرکین آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وہ آپ سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔